شعبہ حفظ سے مصباح ریاض مدعو ہیں کہ آپ آئیں اور اپنے عنوان شرک کی مذمت کی توضیح کریں۔ فلتتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الشرک لظلم عظیم۔ محترم صدر انجمن، مشفق معلمین و معلمات اور میری دینی بہنوں، آج اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے شرک کی مذمت۔ عبادت کو غیر اللہ کے لیے انجام دینا اور اس کے صفات سے لوگوں کو متصف کرنا شرک ہے۔ شرک ایک عظیم گناہ ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ کی نافرمانی کا بڑا سبب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ لقمان آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک عظیم ظلم ہے۔ معزز سامعات، شرک بہت عظیم گناہ ہے کہ بغیر توبہ کے اگر مشرک مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز نہیں بخشے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے اسے بخش دیتا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، مشرک کی موت ہو جائے تو اسے غسل نہیں دیا جائے گا، نہ ہی اسلامی کفن پہنایا جائے گا اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ مشرک کا دنیاوی انجام ہے، مگر آخرت کا یہ معاملہ اس سے زیادہ سنگین اور خطرناک ہے، یعنی اس پر جنت کو حرام کر دیا جائے گا اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ معزز سامعات، لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ ہم شرک جیسی بری چیز سے دور رہیں اور خالص اللہ کی عبادت کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرک جیسی بری چیز سے بچائے رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔